ویسٹرن اسکالرز کہتے ہیں کہ تصوف کے مضمون کو، ان کی ڈیبیٹس کو بیسٹ کلاسیفائی کرنے والا علی حجویری ہے۔ توحید کے اوپر چیپٹر لکھ رہے ہیں، ایمان کے اوپر چیپٹر لکھ رہے ہیں۔ آپ دین کی تبلیغ کیجئے بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ایسے میں لاہور کی فضا عقیدت، محبت اور فیض کی خوشبو سے مہک اٹھی ہے۔ عقیدت مند دور دور سے حاضری کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور یہ 3 روزہ روحانی اجتماع لاکھوں دلوں کو جوڑ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلامی تعلیمات کے فروغ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے کردار، علم اور روحانی فیض سے نہ صرف اسلام کا پیغام عام کیا بلکہ محبت، برداشت اور رواداری کی عملی مثال بھی پیش کی۔ ان کی خانقاہ صدیوں سے روحانیت کا مرکز بنی ہوئی ہے، جہاں سے ہر شخص کو امن اور محبت کا پیغام ملتا ہے۔ اولیاء کرام نے ہمیشہ اپنے اخلاق، عزم اور خلوص سے معاشرے میں مثبت تبدیلی پیدا کی۔ داتا صاحب کی تعلیمات نے جہالت کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا، اور آج بھی یہ پیغام زندہ ہے۔ اور عرس کے موقع پر نہ صرف مذہبی محافل ذکر ہو رہے ہیں، بلکہ یہ اتحاد اور بھائی چارے کا ایک عملی مظاہرہ بھی بن کر ہم سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بر صغیر میں اولیاء کرام نے محبت، امن اور رواداری کا ایسا چراغ جلایا کہ اسلام کی روشنی ہر کونے تک پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور خدمت خلق سے لوگوں کو قریب کیا اور دین کی اصل روح یعنی محبت اور انسانیت کا پیغام دیا۔ داتا گنج بخش اور اولیاء کرام کے بر صغیر میں کردار کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر حبیب عرفانی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر فہد علی کاظمی صاحب۔ آپ دونوں کو بہت بہت ویلکم کہیں گے سنو پاکستان میں۔ اور سب سے پہلے کہیے گا، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے بر صغیر میں ایک بڑی مثال ہمیں ملتی ہے۔ تیاریاں تو ہوتی ہیں، لیکن ان کی زندگی ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ بھی ہے، کس طرح سے انہوں نے محبت کا ایک پیغام دیا ہے۔ تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، داتا حضور کی ذات دیکھا جائے تو اس سرزمین کفرستان میں وہ سرخیل ہیں۔ وہ اگر یہ کہا جائے کہ اولین آنے والوں میں کہ جنہوں نے آ کے دین کا پیغام یہاں لوگوں تک پہنچایا، اور آپ کا اس خطے میں آنا جو ہے وہ اپنے مرشد کے حکم پر ہے۔ اس سے پہلے آپ کے جو اگر حالات کی طرف دیکھا جائے تو آپ نے تعلیم جو حاصل کی ہے اس میں پورا مشرق اگر دیکھا جائے تو جتنے ممالک ہیں آپ نے سب میں بہت سیاحت کی ہے، بہت سیر کی ہے، بہت اس میں کسب علم کیا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور لوگوں سے۔ اور اس میں ایک جو بات کہی جاتی ہے کہ صرف خراسان میں ایک موقع پر 300 سے زائد علماء اور مشائخ سے ملاقاتیں کی اور ان سے کسب فیض کیا۔ داتا حضور کی ذات علم کے حوالے سے اگر ان کے فیملی کا دیکھا جائے تو فیملی ان کی ساری ہی بہت علمی طور پر رچ ہے۔ اچھا۔ آپ کے والد گرامی بھی، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے ننیال، آپ کے ددیال، سب لوگ علمی حوالے سے بہت آگے ہیں۔ کہ آپ جب یہاں تشریف لائے ہیں اس میں دیکھا جائے تو اس وقت یہاں آج سے تقریباً 1000 سال، تقریباً کیا یقیناً 1000 سال کہ 982واں عرس ہو رہا ہے، تو آپ کے وصال فرمائے 982 سال ہو گئے، تو 1000 سال سے زائد وقت آپ جب تشریف لائے ہیں تو یہاں کلمہ گو نہیں تھا کوئی۔ ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسی جگہ پر، ایسے لوگوں میں جو اجنبی ہیں، مکمل طور پر اجنبی ہیں، مذہبی طور پر اجنبی ہیں، زبان کے طور پر اجنبی ہیں، ثقافت کے طور پر اجنبی ہیں، ان میں اس طرح سے دین کی تعلیم ان میں عام کرنا کہ لوگ پھر جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ اور جس طرح سے علامہ اقبال کا یہ ہے کہ در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، کہ داتا حضور کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے سرزمین کفرستان میں سجدے کا بیج بویا ہے۔ اب بیج بوئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فصل کاشت ہونا، اور صرف ایک دفعہ کے لیے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھا جائے تو داتا حضور کی ذات جو ہیں ان کے لیے یہاں کے جو جتنے بھی ان کے بعد آنے والے اولیاء اللہ ہیں، صوفیاء ہیں، ان کا دیکھا جائے تو اس درگاہ سے سٹیمپ لگوائے بغیر کوئی بھی اپنی جگہ پر نہیں پہنچا۔ کہ خواجہ غریب نواز جو خود کاملین میں سے ہیں، اور جن کے بارے میں ایک انگریز کا ہے قبر کے حوالے سے کہ یہاں آ کر یہ لگتا ہے کہ یہ قبر ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے، ان کا داتا حضور کے بارے میں
بالکل شہنشاہ کی درگاہ ہے اور یہیں سے جو ہے وہ اولیاء اللہ جو ہے وہ مور تصدیق ان پہ لگتی ہے۔ فہد، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا، جس طرح سے عرفانی صاحب بھی بات کر رہے تھے داتا صاحب کی تعلیمات کے حوالے سے، اور خاص طور پر آپ ایک ریسرچ اسکالر کے طور پر کشف المعجوب سے کون سا ایسا پیغام ہے، کون سا ایسا مضمون ہے جس سے آپ کوئی میسج آج کی یوتھ کو، آج کے لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینکس لاٹ جی، بہت ہی بڑی پرسنالٹی کو آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ جی عالم اسلام کے عظیم ہیروز میں سے ایک بہت بڑے ہیرو، جبل امت کا ایک پلر ہیں شیخ حجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں، کشف المعجوب بذات خود شیخ حجویر کی ایک زندہ کرامت ہے، جی اور ملٹیپل لینگویجز میں اس کے ٹیکسٹ کا ترجمہ ہو چکا ہے، ٹرانسلیٹڈ ہے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، رشیا میں ریسرچ ہوئی ہے شیخ حجویر کے اوپر۔ اور کشف المعجوب کے حوالے سے جو داتا صاحب کا سب سے بنیادی اور بڑا کارنامہ ہے، وہ پہلے اگر ہم سن لیں کہ تصوف ایک کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے، اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ۔ بالکل ویسٹرن اسکالرس کہتے ہیں کہ تصوف کے مضمون کو، ان کی ڈیبیٹس کو بیسٹ کلاسیفائی کرنے والا علی حجویری ہے، جس نے ان ڈیبیٹس کو بہترین سٹرکچر دے کر ان کے اوپر کامنٹ کیا ہے۔ اور کشف المعجوب جب داتا صاحب لکھ رہے تھے، آپ نے لاہور میں لکھی تھی، آپ نے 9 کتابیں لکھی تھی بائی دی وے، اور باقی کتابیں حوادث زمانہ کی نظر ہو گئیں، کچھ لوگوں نے چرا لیں، پلیجرائز کیا، وہ داتا صاحب اس کے بارے میں بھی کانورسیشن کرتے ہیں۔ جی لیکن ایک کتاب جو سروائیو کی وہ کشف المعجوب ہے، اور کشف المعجوب داتا صاحب نے لاہور میں بیٹھ کے لکھی۔ فرماتے ہیں میں بیگانوں میں ہوں، یہ ایک ریسرچر اس بات کو اپریشیٹ کرے گا، میں بیگانوں میں ہوں، میرا کتب خانہ میرے شہر غزنی میں ہے، اپنی یادداشت سے کتاب لکھ رہا ہوں۔ واہ اگر آپ آج کوئی ڈسرٹیشن، کوئی ایک مضمون لکھنا چاہیں نا جی ایکڈیمک جرنل کے اندر، یو نیڈ ریفرنسز، یو نیڈ ریسرچ پیپرز، یو نیڈ ورکس آف پریویس اسکالرز۔ جی حضرت کے پاس بظاہر وہ مٹیریل موجود نہیں ہے، ہاں حضرت اپنی میموری سے، اور یہ کتاب دیکھیں اس کے 4 حصے ہیں، چاروں اپنی جگہ پر مستقلاً بذات خود کتابیں ہیں۔ یہ واہ جو کتاب کا پہلا حصہ ہے، اصولی کانورسیشن داتا صاحب کر رہے ہیں، علم کیا ہے، فقر کیا ہے، غنا فقر میں کیا فرق ہے، صوفیہ گدڑی پہنتے ہیں کیوں پہنتے ہیں، اصولی بحثیں ہو رہی ہیں، ملامت کا ایک سکول ہے وہ کیا ہے۔ یہ کتاب یہ مستقلاً ایک کتاب ہو سکتی تھی۔ کتاب کا دوسرا حصہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر اپنے دور کے اولیاء اللہ کے پین سکیچز اور سروے کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ لوگوں نے اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ داتا صاحب کی کتاب کا ایک حصہ ہے۔ داتا صاحب کتاب کے تیسرے حصے میں 12 اپروچز ہیں مسٹیسزم کی۔ فرماتے ہیں کہ 10 حق پہ ہیں، 2 مردود ہیں، ان کی ساری ڈیبیٹ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور کتاب کے آخری حصے میں کشف المعجوب کیا ہے؟ جی پردے ہٹانے والی کتاب، جو ریالٹیز کو ہم نے محجوب کر دیا ہے، جن میں حجاب ڈالا ہے۔ داتا صاحب 11 پردوں سے پردے ہٹاتے ہیں۔ آج کے یوتھ کا بنیادی سوال کیا ہے؟ ایتھزم، وہ خدا کے وجود کا انکاری ہے۔ داتا صاحب 1000 سال پہلے چیپٹر لکھ رہے ہیں معرفت رب کیسے ملتی ہے۔ داتا صاحب 1000 سال پہلے توحید کے اوپر چیپٹر لکھ رہے ہیں، ایمان کے اوپر چیپٹر لکھ رہے ہیں۔ کاش میری یوتھ جو فلسفے میں انٹرسٹڈ ہے، فلسفی میں انٹرسٹڈ ہے، کاش وہ علی حجویری کے در پر آ جائے ان دا لٹرل سینس، تو پتہ چلے کہ کیا ریولوشن ہے اس کتاب کے اندر۔ بالکل، جو بھی شکوک و شبہات ہیں مذہب کو لے کر کسی بھی حوالے سے، وہ دور ہو سکتے ہیں نوجوانوں کے۔ عرفانی صاحب، سر برِ صغیر کے اندر خانقاہوں کا کس طرح سے بڑا اہم رول ہے اولیاء اللہ کا امن کے لیے، رواداری کے لیے، محبت کے لیے، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کا جو کام ہے؟ دیکھیے، اس میں داتا حضور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو داتا حضور جب تشریف لائے ہیں یہاں تو رفٹ کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اب یہاں کے لوگوں کے جو مزاج تھے، اس مزاج کے مطابق ایک عمل کیا کہ وہ جو دودھ جادوگر کے پاس جاتا تھا، اس کو لوگ جب متوجہ ہوئے ہیں تو پھر دین کا پیغام دیا ہے۔ سختی نہیں ہے، کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کوئی واعظ و نصیحت لمبی چوڑی نہیں ہے، اپنے عمل سے
اور عمل بھی وہ کہ جو لوگوں کے سامنے ہے ساری بات. اب اس میں دیکھا جائے تو اولیاء اللہ نے جس طرح سے آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ داتا حضور یہاں لاہور میں آ کر ٹھہرے تو یہ ایک ہندو علاقہ تھا. خواجہ غریب نواز جب اجمیر شریف میں گئے ہیں وہ آج بھی ہندو میجورٹی کا علاقہ ہے. غوث بہاؤالحق زکریا ملتان میں پہنچے تو وہاں بھی اسی طرح سے ہندو ڈومینیشن تھی. ان لوگوں نے، ان ذاتوں نے جو علم حاصل کیے، میں ایک شاہ صاحب کی بات کے حوالے سے کہ علم کے حوالے سے داتا حضور کا جو ارشاد مبارک ہے، ایک کشف المعجوب کا آغاز ہی باب علم سے کیا ہے، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے عمل عالم اور جاہل، بے عمل عالم اور بے علم صوفی یہ ریاکار ہیں، یہ جہالت ہیں، جاہل ہیں. اب یہ علم کی اتنی بڑی بات کہہ دینا کہ جو کوئی عالم جو ہے وہ عمل نہیں کرتا، اور جو کوئی صوفی وہ کچھ سیکھ کے نہیں آتا، وہ کسی کے ساتھ کیا بات کرے گا. اب جس طرح سے داتا حضور کی ذات ہے، آپ کی زندگی اگر دیکھی جائے تو جس طرح سے آپ نے مشرق کے علاقے میں جتنا سفر کیا ہے، جس طرح سے سفر کیا ہے، سال ہا سال اس سفر میں گزرے اور اکتساب فیض کیا ہے، اکتساب علم کیا ہے، لوگوں کے معاشرت دیکھی ہے، لوگوں کا تجزیہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اسی تجربے کو، اسی تجزیے کو یہاں آ کے لوگوں پر امپلیمنٹ کیا ہے، لوگوں پر آ کر ان کو ان کے دلوں کی حیت اور جو دین اسلام کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اگر دیکھی جائے تو آپ نے قلب کی ماہیت بدلی ہے، لوگوں کی سوچ بدلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اس معاشرے میں جس طرح سے آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے، ان اولیاء اللہ کا دیکھا جائے تو اس سنت نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آپ نے اسی طرح سے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے لوگوں کے عقیدے کے مطابق، لوگوں کی سوچ کے مطابق، لوگوں کے نظریے کے مطابق، لوگوں کے عمل کے مطابق، لوگوں کی توقع کے مطابق ان کے ساتھ، اور جس کو قرآن مجید میں بھی جس طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کیجئے بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز گفتگو کے ساتھ، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر ان کے ساتھ مجادلہ ہو جائے، ان کے ساتھ بحث ہو جائے تو بڑے احسن طریقے سے، اچھے انداز میں. یہ بڑی خوبصورت بات کی طرف آپ نے توجہ دلوائی ہے عرفانی صاحب. پاس صاحب اسی بات کو لے کر آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جیسے عرفانی صاحب نے کہا ہے کہ بہت سے عالم بھی آج کل ایسے آ چکے ہیں جن کے پاس تو خود وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، وہ لوگوں کو، نوجوان نسل کو سیکھ دے رہے، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بھی بہت حد تک ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے، وہ اسلامی تعلیمات پر اس طرح سے فوکس نہیں کری جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے. اور جیسے آپ بھی آگے ایتھیسٹ ہونے کی بات کر رہے تھے، تو نوجوان نسل کو کیا سیکھ ملتی ہے اگر ہم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے دیکھیں داتا صاحب نے جیسے عرفانی صاحب بھی فرما رہے تھے، آپ نے بھی اشارہ کیا، جو کیریکٹر اور انفارمیشن کے درمیان ڈسکریپنسی ہے نا، اس کو برج کرنے کی بات کرتے ہیں. کشف المعجوب میں ایک جگہ فرماتے ہیں، شیخ بایزید کو کوٹ کیا، فرماتے ہیں ٹک می 30 years، مجھے 30 سال لگے صرف ایک بات اڈاپٹ کرنے میں، میرا قال میرا حال ہو جائے، جو میں بولتا ہوں وہ اصل میں اس کو ایکسپیرینس کرنے لگ جاؤں. تو جب تک ایسے علماء پیدا نہیں ہوں گے جن کا بول ان کا کیریکٹر کے اندر ریفلیکٹ ہو، شیخ اجویر ایک جگہ فرماتے ہیں کیوں اللہ والے بھی سمپل بات کرتے ہیں وہ اثر کرتی ہے، علماء بھی وہی سمپل بات کرتے ہیں اثر نہیں کرتی، کیونکہ علماء کے پاس اس بات کا حال نہیں ہوتا. صاحبان حال کے ساتھ کال کو مینیفیسٹ کرتے ہیں. ایک آخری بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا اور درد دل کے ساتھ کرنا چاہوں گا. دس از ویری انفارچونیٹ، ہم ایسے سیڈ ٹائمز میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیروز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں. یہ دس از این انسلٹ. اور آپ نے شیخ حجویر پہ حملہ نہیں کیا، آپ نے خواجہ غریب نواز پہ حملہ نہیں کیا، آپ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پہ حملہ کیا. ٹھیک ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے دست بستہ امت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ محسن اگر آپ ان کے احسان کو
अडॉप्ट करके प्रेज नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जबानें तान तो दराज मत करें, Criticize कुछ मत शर्म करें। बड़ा अहम और कि बड़ा आपकी ऊपर वाली पुश्तों में किसने कलमा आपको पढ़ाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज काज़मी साहब आपकी तरफ से। माजरत वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। आप दोनों मेहमानों की, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया।